یہ آکاش وانی اورنگ آباد ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پیش ہے خاص خبروں کی سرخیاں۔ ملک بھر میں ہر گھر ترنگا مہم کا آج سے آغاز، تمام شہریوں کو مہم میں حصہ لینے کی وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کی تلقین۔ بڑھتے سڑک حادثات سے بچنے کے لیے جامع اقدامات کرنے کا مرکزی وزیر نتن گڈکری کا عندیہ۔ رواں تعلیمی سال سے نئی تعلیمی پالیسی کے تحت انجینئرنگ ڈپلومہ کا ترمیم شدہ نصاب لاگو ہوگا۔ میری مٹی میرا دیش مہم کے سلسلے میں مراٹھواڑہ بھر میں مختلف پروگراموں کا انعقاد، اور ملیشیا کو 3 کے مقابلے 4 گول سے شکست دے کر بھارت نے ایشیائی ہاکی چیمپئن شپ جیت لی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کی مناسبت سے ملک بھر میں آج سے ہر گھر ترنگا مہم شروع ہو رہی ہے۔ اس مہم میں 13 اگست سے 15 اگست کے دوران شہری اپنے گھروں پر قومی پرچم نصب کر رہے ہیں۔ اس خصوص میں ملک بھر میں 2000 سے زائد پروگراموں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ان میں ترنگا ریلیوں سمیت مختلف تہذیبی و ثقافتی پروگرام شامل ہیں۔ مرکزی وزیر برائے ثقافتی امور گووند موہن نے بتایا کہ گزشتہ برس اس مہم کے تحت 1 کروڑ قومی پرچم تیار کیے گئے تھے، جبکہ اس سال کپڑا سازی وزارت نے 2 کروڑ سے زائد قومی پرچم تیار کیے ہیں۔ گووند موہن نے بتایا کہ قومی پرچم ڈاک خانوں کی معرفت فروخت کیے جا رہے ہیں۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ سیلفی وتھ ترنگا مہم کے تحت اب تک 7 لاکھ تصاویر موصول ہوئی ہیں۔ دریاسنا وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے عوام سے اپنے گھروں پر ترنگا لہرا کر مجاہدین آزادی کی خدمات کو یاد رکھنے کی درخواست کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے عوام سے قومی پرچم کے ساتھ لی گئی سیلفی ہر گھر ترنگا ویب سائٹ پر اپلوڈ کر کے اس مہم میں شریک ہونے کی ترغیب دی ہے۔ ملک کی تعمیر میں ندرت اور مسلسل کوششوں کے ساتھ معاونت کرنے والے مختلف شعبوں کے 1800 سے زائد افراد کو اس بار دہلی میں جشن یوم آزادی کی تقریب میں حاضر رہنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ ہر گھر جل ابھیان کامیابی سے چلانے والے 50 افراد کو اس تقریب میں شرکت کے دعوت نامے موصول ہوئے، جن میں 3 کا تعلق مہاراشٹر سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست کی ماہی گیر تنظیموں کے 3 نمائندوں، پردھان منتری کسان یوجنا سے مستفید ہونے والے 2 اور پردھان منتری کوشلیہ وکاس یوجنا سے فائدہ اٹھانے والے 4 افراد بھی ان میں شامل ہیں۔ یہ تمام افراد لال قلعے پر پرچم کشائی کے پروگرام کے بعد قومی جنگی یادگار اور وزیر اعظم میوزیم کا دورہ بھی کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے انفرادی ڈیجیٹل ڈیٹا تحفظاتی بل 2023 پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ بل گزشتہ 9 اگست کو راجیہ سبھا میں اتفاق رائے سے اور 7 اگست کو لوک سبھا میں صوتی رائے دہی سے منظور کیا گیا تھا۔ صدر مملکت نے قومی دارالحکومت رقبہ ترمیمی بل پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ راست ٹیکس وصولی میں اس برس گزشتہ برس کی بنسبت 16% کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ اس بار 10 اگست تک 6,53,000 کروڑ روپے راست ٹیکس کے زمرے میں جمع کیے گئے۔ ٹیکس ریٹرنز کو وضع کرنے کے بعد مجموعی ٹیکس 5,84,000 کروڑ روپے جمع کیا گیا، جو گزشتہ برس کی بنسبت اسی عرصے کے دوران جمع شدہ رقم سے 17% زیادہ ہے۔ 1 اپریل تا 10 اگست کے دوران ٹیکس ریٹرن کی مد میں 69,000 کروڑ روپے ٹیکس دہندگان کو لوٹائے گئے۔ یہ ریٹرنز گزشتہ برس کی بنسبت اسی وقفے کے دوران لوٹائے گئے ٹیکس سے 3.73% زیادہ ہے۔ قومی اپرینٹس اسکیم یعنی زیر تربیت امیدواروں کو راست رقومات کی تقسیم سے متعلق سہولت کل ملک بھر میں لاگو کر دی گئی۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے ہاتھوں ملک بھر کے 1 لاکھ امیدواروں کے کھاتوں میں 15 کروڑ روپے جمع کیے گئے۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے بتایا کہ ملک بھر کے 25 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں نے 2016 سے اس اسکیم میں اپنے نام درج کروائے تھے، اور ان میں سے 3 لاکھ سے زائد امیدوار اپنی تربیت مکمل کر چکے ہیں۔ مرکزی وزیر برائے زمینی حمل و نقل نتن گڈکری نے کہا ہے کہ مہاراشٹر میں بڑھتے ہوئے حادثات پر قابو پانے کے لیے جامع اقدامات کیے جائیں گے۔ وہ کل پونا میں ٹریفک حفاظتی اقدامات کے سلسلے میں منعقدہ ایک جائزہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس اور نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار سمیت کئی اہم شخصیات اس اجلاس میں شریک تھیں۔ اجلاس میں ماہرین نے مشاہدہ پیش کیا کہ سڑک حادثات صرف
انسانی غلطیوں کا نتیجہ نہیں ہوتے، بلکہ گاڑیوں میں تکنیکی نقائص اور سڑکوں کی تعمیر میں غلطیاں بھی بڑے حادثات کے لیے ذمہ دار ہوتی ہیں۔ اس پر نتن گڈکری نے گاڑیوں کی صنعت اور سڑکوں کی تعمیر دونوں شعبوں کے ماہرین کے مشورے سے ان مسائل کا حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسی دوران کل پونا میں مختلف منصوبوں کے افتتاحی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے گڈکری نے دعویٰ کیا کہ عوامی منصوبوں کی تعمیر میں نئی ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے اخراجات میں بڑی بچت کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک کے مختلف مقامات پر ہائی پرفارمنس ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے اخراجات نصف سے بھی کم ہوئے ہیں، اور ترغیب دی کہ ریاستی حکومت بھی عوامی منصوبوں کی تعمیر میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مالی منفعت حاصل کرے۔ وزیر موصوف کے ہاتھوں کل چاندنی چوک فلائی اوور، کھیڑ بائی پاس، پونا بائی پاس سڑکوں کی توسیع اور پونا میٹرو کے ایک پونا میٹرو کارڈ جیسے منصوبوں کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس پروگرام میں نائب وزرائے اعلیٰ دیویندر پھڑنویس، اجیت پوار، اعلیٰ اور تکنیکی تعلیم کے وزیر چندرکانت پاٹل اور قانون ساز کونسل کی ڈپٹی چیئرپرسن نیلم گورے بھی موجود تھیں۔ یہ خبریں آکاشوانی اورنگ آباد سے نشر کی جا رہی ہیں۔ رواں تعلیمی سال سے نئی قومی تعلیمی پالیسی کے تحت ترمیم شدہ انجینئرنگ ڈپلومہ نصاب لاگو کیا جائے گا۔ اعلیٰ و تکنیکی تعلیم کے وزیر چندرکانت پاٹل نے کل ممبئی میں بتایا کہ پہلے سیمسٹر میں داخلہ حاصل کرنے والے ڈپلومہ کے طلبہ کے لیے یہ ترمیم شدہ نصاب لاگو ہوگا۔ تمام 6 سیمسٹرز کا نصاب دسمبر 2025 تک مرحلہ وار مکمل طور پر لاگو کر دیا جائے گا۔ میری ماٹی میرا دیش مہم کے تحت ملک بھر میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آزادی کے امرت مہوتسو کی اختتامی تقاریب کے سلسلے میں اورنگ آباد کے سڑکوں میں واقع آنجہانی باڑا صاحب ٹھاکرے گارڈن میں وزیر ہاؤسنگ اتل ساوے اور رابطہ وزیر سندیپان بھومرے کی موجودگی میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس دوران فیصلہ کیا گیا کہ میونسپل کارپوریشن کے ہر زون میں تاریخی مقامات اور تالابوں پر تختیاں آویزاں کی جائیں گی۔ پربھنی کے ضلع کلکٹر رگھوناتھ گاوڑے نے قومی پرچم کی بے حرمتی سے بچنے کے لیے کاغذ اور پلاسٹک کے ترنگے استعمال نہ کرنے اور کپڑے سے تیار شدہ قومی پرچم لگانے کی ترغیب دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قومی پرچم کے احترام کے لیے عدالت نے رہنما ہدایات دی ہیں، جس کے مطابق استعمال کے بعد قومی پرچم کو پلاسٹک کی تھیلی یا کپڑے میں باندھ کر شام سے قبل ضلع کلکٹر دفتر یا تحصیل دفتر میں جمع کروانے کی ہدایت شامل ہے۔ ملیشیا کے خلاف 3 کے مقابلے 4 گول سے فتح حاصل کر کے بھارت نے ایشیائی ہاکی چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ ابتدا میں ایک گول کے بعد بھارت کی ٹیم 3-0 سے پیچھے تھی، لیکن بعد میں مسلسل 3 گول بھارت ہی کی جانب سے اسکور کیے گئے اور میچ ختم ہونے سے 4 منٹ قبل بھارت کی جانب سے فاتحانہ گول داغا گیا۔ بھارت کی جانب سے گجرات سنگھ، ہرمن پریت سنگھ اور آکاش دیپ نے گول اسکور کیے۔ بھارت اور ویسٹ انڈیز کے مابین کھیلے جا رہے T20 سیریز کے چوتھے میچ میں بھارت نے 9 وکٹوں سے فتح حاصل کر کے سیریز 2-2 سے برابر کر لی۔ کل امریکہ کے فلوریڈا میں کھیلے گئے اس میچ میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز نے مقررہ اووروں میں 8 وکٹس پر 178 رنز بنائے۔ یہ ہدف بھارتی ٹیم نے 17 اوور میں صرف 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ملک بھر میں ہر گھر ترنگا مہم کا آج سے آغاز، تمام شہریوں کو مہم میں حصہ لینے کی وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کی تلقین۔ بڑھتے سڑک حادثات سے بچنے کے لیے جامع اقدامات کرنے کا مرکزی وزیر نتن گڈکری کا عندیہ۔ میری مٹی میرا دیش مہم کے سلسلے میں مراٹھواڑہ بھر میں مختلف پروگراموں کا انعقاد، اور ملیشیا کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے کر بھارت نے ایشیائی ہاکی چیمپئن شپ جیت لی۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ ان خبروں کو آپ آکاشوانی سماچار اورنگ آباد اور یوٹیوب چینل اورنگ آباد AIR نیوز پر دوبارہ بھی سن سکتے ہیں۔